وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له نشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله ارسله اللہ تعالی بالحق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد مرتبہ
درود و سلام ہو جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں 10ویں پارے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ اللہ جل جلالہ نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک سال کے مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں، اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں اللہ نے جو کیلنڈر ترتیب دیا سال کا، اس میں مہینوں کی تعداد، سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ کیلنڈر اللہ نے کب جو ہے وہ تیار کیا، یہ ترتیب اللہ نے جو ہے وہ سال کے 12 مہینوں کی کب مقرر فرمائی؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ تو سال کے مہینے کتنے ہو گئے؟ 12۔ ان میں سے اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 8 مہینے علیحدہ ہو گئے اور 4 مہینے میں نے حرمت والے، احترام والے، حرمت والے، احترام والے، بے حد احترام والے 4 مہینوں کو میں نے قرار دے دیا۔ تو یہ جو پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا، وہ 1 دن کل کا باقی ہے۔ غالب امکان ہے کہ کل شام کو انشاءاللہ العزیز محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے گی۔ تو یہ سال کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ دیکھنا ہے کہ محرم الحرام، یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ان میں ذی قعد بھی گزر گیا، ذی الحج بھی گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے تقریباً، اور تیسرا مہینہ یہ محرم آ رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 مہینے تو پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام۔ چوتھا جو ہے وہ رجب ہے، جو شعبان سے پہلے ہے اور جمادی الثانی کے بعد ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان 4 مہینوں کو از حد احترام والے بنایا۔ یہ حرمت والے مہینے جاہلیت میں بھی، دور جاہلیت میں بھی ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ لوگ ان میں اپنی پرانی آباء و اجداد سے چلی آتی دشمنیاں اور قتل و غارت ان مہینوں میں بند کر دیا کرتے تھے۔ مفسرین اس طرف جاتے ہیں کہ اتنا احترام تھا کہ دونوں قبائل جو ہیں وہ جن کے درمیان عداوت ہوتی، لڑائی ہوتی، کوئی جھگڑا ہوتا تو وہ اس میں جو ہے وہ لڑتے نہیں تھے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ لوگ حرمت والے مہینوں کے احترام کے بارے میں آ کر ڈسکشن کرتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، تو آپ ان سے ان کو بتلا دیں کہ کل قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں لڑنا، ان مہینوں میں آپس میں جھگڑا کرنا، فساد کرنا اور لڑائی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ جس طرح ان مہینوں کی فضیلت ہے، ذوالحج کے مہینے کی فضائل آپ نے سنے، اس طرح ان کے اندر گناہ جو ہے وہ گناہ کی سزا بھی زیادہ ہے۔
اور ان میں گناہ کو اللہ نے ظلم قرار دیا ہے۔ اس میں فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر کوئی ظلم نہ کر بیٹھنا۔ اب سوال یہ ہے کہ ظلم تو عام مہینوں میں بھی، دیگر 8 مہینے جو ہیں جو حرمت والے نہیں ہیں، ظلم ان میں بھی ظلم ہے، ناجائز حرام ان میں بھی حرام ہے، لیکن اس میں زیادہ تاکید کی ہے کہ اس میں اگر کوئی بندہ کسی حرام کا یا کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کا جرم جو ہے وہ بنسبت دیگر دوسرے مہینوں کے زیادہ بڑا جرم سمجھا جائے گا اور اس کا عذاب بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ ان مہینوں کو اللہ نے برگزیدہ بنایا ہے، ان کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے۔ اب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اگر جن چیزوں کو اللہ فضیلت دے دے ان کو تم بھی بڑا سمجھو، کیونکہ اللہ نے ان کو بڑا سمجھا ہے عام دنوں سے، اللہ نے ان کو عظمت دی ہے، اور اللہ نے جن کو منتخب کیا ہے وہ ان کی عظمت کو اللہ نے اجاگر کیا ہے، تو بندوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی بدرجہ اولا ان مہینوں کا زیادہ احترام کریں۔ اب اللہ نے کئی چیزوں کو دوسری چیزوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ نے تمام عرش کے فرشتے جن کی تعداد ہی لا تعداد ہے، ان فرشتوں میں سے اللہ نے 4 فرشتوں کو دیگر فرشتوں پر عظمت دی ہے، دیگر فرشتوں پر 4 فرشتوں کو چن لیا ہے، اور سید الملائکہ جو ہے وہ جبریل امین قرار پائے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے تمام کائنات اول سے لے کر آخر تک جتنے کلام نازل ہوئے ہیں یا جتنے مخلوق کے قیامت تک آتے رہیں گے، ان تمام کلاموں میں سے اللہ نے قرآن مجید کو سب کلاموں پر فضیلت دے دی۔ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ارشاد فرمایا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ نہیں فرماتے تھے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی نے کلام دیکھنا ہے، کتاب دیکھنی ہے تو وہ قرآن ہے، اور اگر کسی نے راستہ دیکھنا ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کہ ہم مولوی لوگ سپیڈ میں خطبہ پڑھتے ہیں، کبھی خطبے کا ترجمہ نہیں کرتے، لوگ بیچارے سن کے چلے جاتے ہیں۔ اس عبارت کا یہ مفہوم ہے، وَخَيْرَ الْحَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے اگر اپنا رہبر بنانا ہے، اگر کسی نے اپنا رہنما چننا ہے تو وہ صرف مدینے والے رہنما ہیں، اور ان کا راستہ سارے راستوں سے آپ کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ آپ کو پھر ادھر ادھر پگڈنڈیوں پہ جانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے۔ جب تک سمجھ نہیں ہوتی نا تو سونا بھی پڑا ہو تو سونے کا چونکہ پتہ نہیں ہوتا تو وہ بیچارہ اس کو بھی پتل ہی سمجھتا رہتا ہے۔ تو جب پتہ چل جاتا ہے تو اللہ یہ پتہ چلنے کی توفیق دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی رہنمائی اور کوئی کر دے نہیں سکتا ہمیں، اور نہ ہی کسی اور کی رہنمائی لینے میں ہماری فوز و فلاح کا کوئی راز ہے۔ وہ تو غلطی کر جائے گا، بھول چوک کر جائے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سب سے بڑا راستہ ہے۔ اور اللہ نے کہا ساری کائنات، زمین جتنی بھی ہے، روئے زمین، خواب و بر و بہار ہے، خشکی ہے، تری ہے، ساری زمین میں سے میں نے مسجد کے ٹکڑے کو ساری زمین کے ٹکڑوں پر برگزیدہ بنا دیا، جس میں میرے نام کے سجدے ہوتے ہیں، جبین نیاز جھکائی جاتی ہے، ہوتے ہیں سفرا مساجد میں تو غریب، دیکھا مساجد میں صف جو ہیں صف بندی کرتے ہیں تو غریب پہلے آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جنت میں زیادہ جائیں گے تو غریب
دیکھ لیا یہ ہر لحاظ سے غریب ہی آگے بڑھیں گے. تو یہ مسجد ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کوئی نہیں رہا، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. مسجد ایسا پلیٹ فارم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں جی مسجدوں کو مساجد کو اللہ نے زمین کے سارے ٹکڑوں پہ، اگر وہ کوئی سونے کی بھی بلڈنگ ہے تو اس پر فضیلت کس کو دی ہے اللہ نے؟ مسجد کو. اللہ ہمیں مسجد کے کام کو سمجھنے کی توفیق دے. پھر ہم گھر میں اپنی نہیں پڑھیں گے نا، پھر مساجد کی طرف آئیں گے. اور اسی طرح مہینوں میں سے اللہ نے رمضان کے مہینے کو اور ان حرمت والے مہینوں کو فضیلت دے دی ہے. اور دن کائنات میں جتنے ہیں پہلے دن سے لے کر سارے دنوں میں اللہ نے جمعۃ المبارک کو سید الایام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے جو ہے وہ قرار دے دیا کہ عید کا دن بھی ہیچ ہے، عید الفطر بھی نیچے ہے، عید الاضحیٰ بھی نیچے ہے. اگر کائنات میں ساری دنوں میں سے دنوں کا کوئی سردار ہے تو فَإِنَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ كُلِّهَا، یہ جمعے کا دن جو ہے ساری کائنات کے دنوں کا سردار ہے. فِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، قیامت کب قائم ہوئے گی؟ اتوار والے دن نہیں، جمعے والے دن. اس کو فضیلت ہے نا، تو اللہ نے فضیلت دی ہے. اب فضیلت کی ذرا تھوڑی بات چل رہی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ فضیلت تو میں ہمیشہ دیتا ہوں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، میں نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دے دی ہے. میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں جس پر فضیلت دے دوں. آتینا داؤد زبورا، اور میں نے داؤد کو علیہ السلام کو زبور عطا کی ہے. اب جس کو چاہوں جس کو میں فضیلت دے دوں. تو اسی طرح میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اطہار کو، اہل بیت اطہار کو جو ہے وہ کائنات کے سارے گرانوں پر فضیلت دے دی. اب قرآن ترجمے سے پڑھنے کی بات ہے کہ اگر آپ کسی بھی جگہ سے لے لیں گے تو آل بیت کا لفظ آپ کو قرآن میں 2-3 دفعہ مل جائے گا، اور دیگر انبیاء کی بیویوں کا بھی ذکر مل جائے گا، ان کی اولادوں کا بھی ذکر مل جائے گا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَأَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہر نبی کی بیویاں بھی تھیں، ہر نبی کی اولاد بھی تھی. لیکن جب خانہ عطر کی بات آئی، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بات آئی، تو اللہ نے 22ویں پارے کے پہلے صفحے پہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کو ہر طرح سے پاک کر دیا ہے. ہر طرح سے ان کے قریب بے حیائی، برائی، گناہ آ ہی نہیں سکتا. یوں سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرانہ مبارک ایسا ہے کہ ساری کائنات کو، ان کے علاوہ ساری کائنات کو، مجھے، آپ کو، میرے شیخ الحدیث کو، بڑے سے بڑے بزرگ کو، امام کو، فقیہ کو، ایسے فقیہ کو، بڑے سے بڑے عالم کو، عامی کو، عام کو، جاہل کو، ان پڑھ کو، پڑھے لکھے کو یہ حکم ہے چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، بے حیائی نہ کرنا، یہ جو ہے وہ جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا. یہ سارے گناہ اس کو علیحدہ بتائے جا رہے ہیں. لیکن ساری کائنات کے گناہوں کو اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ نبی کے گرانے کی طرف نہ جانا. اتنا پاک کر دیا. کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت کی محبت ہم سب کلمہ پڑھنے والوں کے نزدیک اور اہل سنہ والجماع کے عقیدے کے نزدیک، شرع عقیدہ طحاویہ میں بالاتفاق ساری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو نبی علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے بارے میں معمولی سا بھی بغض یا کینہ اپنے دل میں رکھتا ہے وہ اپنے ایمان سے فارغ ہو جائے گا، ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آل البیت ویطہرکم تطہیرا. اندر سے، ظاہر سے، باطن سے میں نے ان کو پاک کر دیا، ان کا درجہ بلند کر دیا ہے.
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں اور اتنے میں ایک فرشتہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رب سے اجازت طلب کر کر کے آج میں آیا ہوں، اور اس سے پہلے آدم سے لے کر آپ تک علیہ السلام سے لے کر آپ تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک میں زمین پر آیا ہی نہیں ہوں کبھی، لیکن میں اپنے رب سے اجازت مانگتا تھا، آج میری بات مان لی گئی ہے، اللہ نے کہا جاؤ، چلو تم جاؤ یہ بشارت سنا کے آؤ۔ تو وہ فرشتہ، آپ نے فرمایا یہ فرشتہ آیا ہے لم ینزل قطو، اس سے پہلے کسی نبی کے پاس بھی یہ زمین پر آیا ہی نہیں، کبھی اترا ہی نہیں، پہلی دفعہ آیا، فرسٹ ٹائم آیا ہے، فرسٹ ٹائم یہ نازل ہوا ہے، اور ڈائریکٹ کہاں آیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میں یہ بشارت لے کے آیا ہوں کہ اللہ جل جلالہ نے عرش پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بے ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ و سیدۃ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جو ہیں یہ سیدۃ النساء العالمین، یہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور جناب امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ساری جنت کے سردار ہوں گے۔ یہ بشارت لے کر فرشتہ ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی چھوٹے، ان کا بچپن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان نواسوں کو، حدیث میں یہ لفظ ہے، کبھی ان کو آپ اپنے سینہ عطر سے چمٹا لیتے، اپنے سینہ مبارک سے لگا لیا اور یہ فرمایا کہ اللہ مجھے ان دونوں سے بڑی محبت ہے، یا اللہ تو گواہ رہنا مجھے اپنے بچوں سے، مجھے اپنے نواسوں سے سب سے بڑھ کر محبت ہے۔ یہ پیغمبر کا سینہ ہے جو قرآن کا محبت ہے، جس میں 30 پارے سارا قرآن نازل ہوا ہے 114 سورتوں کی شکل میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا اللہ مجھے ان سے بڑا پیار ہے۔ اور جب یہ باتیں چل رہی تھیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ چھوٹے تھے، بچپن تھا، تو وہ ادھر گھر میں ہی تھے، تو میں ان کو پکڑ رہی تھی، لیکن وہ رونا شروع ہو گئے، اور اتنے میں جا کر آقا علیہ السلام کے گھٹنا مبارک کے پاس بیٹھ گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اتنے میں جبریل امین آئے اور کہنے لگے کہ آپ کو ان سے بڑی محبت ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ان سے میری بڑی پیار ہے، مجھے بہت پیار ہے، اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں نواسوں سے دلی طور پہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، فاحبہما، ان کو ساری کائنات کا محبوب بنا دے۔ اور اللہ ہر مسلمان کے دل میں، ہر مومن کے دل میں، ہر مومنہ کے دل میں جو ہے وہ ان کی محبت کو زیادہ فرما دے۔ تو اتنے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جبریل امین فرمانے لگے کہ آج تو بڑی دکھی خبر ہے، ان قریب امت کا ایک گروہ جو ہے ان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی وادیوں میں شہید کر دے گا۔ جب 5 سال کی عمر ہے، اس سے بھی کم عمر ہے، اس میں روایت میں ہے، اور اتنے میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہیں گے تو آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ اگر آپ چاہیں گے تو میں اس زمین کی مٹی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور یہ ایسا واقعہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ جو ہے ان لوگوں سے یہ حیا بھی اٹھ جائے گی اور اس نواسے کو وہ شہید کر دیں۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے
کہ اگر آپ اس کی گہرائی میں اتریں تو یہ تاریخ اسلام کا بہت بڑا سیاہ باب ہے، اور اس کے جتنے لوگ اس میں مجرم شریک جو ہے وہ اس میں شریک کار ہیں، اور خاص کر وہ بدترین شخص شمر ذل جوشن جو ہے، اور جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، وہ سمجھ لے بدترین شخص تھا، اور اس میں کسی امت کے کسی طبقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ہم سب جو ہیں اگر اس انداز میں آپ دیکھیں تو ہم سارے کے سارے حسینی بھی ہیں، اور ہم سارے کے سارے محمدی بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دعا کریں، جن کو سینے سے چمٹائیں اور جن کو پیار کریں، اتنے میں دوسری تیسری حدیث ہے، قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور ان کے چہرے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، تو ایک عرب کا سردار جو ہے وہ کہنے لگا، اقرا بن حابس اس کا نام لکھا ہوا ہے، وہ بڑا اجڑ قسم کا اور بڑا کڑیل مزاج آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ آپ تو اس طرح بچے کو اٹھاتے بھی ہیں اور اس کو پیار بھی دیتے ہیں، تو کہنے لگا ان لی عشرتا، اور میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 10 پتر ہیں، میں نے آج تک جو ہے وہ کسی بچے کو پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت اور مہربانی کے جذبات ختم کر دیے ہیں تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، بخاری میں ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں پہ رحم کھاتا ہے جو اللہ کے بندوں پہ رحم کھاتے ہیں، جن کو بندوں پہ ترس نہیں آتا، جن کو مظلوموں پہ ترس نہیں آتا، جن کو بیواؤں اور یتیموں پر ترس نہیں آتا، اگر ان کے لیے کائنات کے اندر ان کے دل میں کسی کے لیے رحمت اور محبت اور مودت کے جذبات نہیں ہیں تو ایسے ظالم اور سنگ دل لوگ جو ہیں کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا، جو لوگوں کو معاف نہیں کرتے ان کے لیے بھی معافی کی گنجائش نہیں ہوگی کہ تم میری مخلوق کو ستا کے آئے ہو، میری مخلوق کو بھوکا اور پیاسا مار کے آئے ہو اور میری مخلوق پہ ظلم کے پہاڑ گرا کے آئے ہو، تو ایسے ظالموں اور سرکشوں کا اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایسے متکبر لوگوں کا اور سنگ دل لوگوں کا انجام جو ہے وہ دیکھتی ہوئی جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر اور غرور کرنے والوں کا، کہ جن کے اندر میری مخلوق کے لیے کوئی رحمت کا کوئی ایسا عنصر نہیں ہے۔ اور تیسری حدیث سن لیں، ٹائم بھی تھوڑا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قسم کھا کے فرمایا، اگر آقا علیہ السلام قسم نہ بھی کھائیں تو آپ کی ہر حدیث مبارکہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہے کہ قسم نہ بھی کھائیں، لیکن قسم آپ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ میری امت سمجھ لے مزید تاکید کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، کہ مزید بات کو پختہ کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے لوگوں کو الرٹ کر کے اور پہلے قسم کھائی جائے تاکہ قسم کے بعد جو بات ہوگی اس میں کسی لحاظ سے بھی ذرے کے برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ سلسلہ صحیحہ میں حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک حاکم میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان اقدس ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ لا یبغضنا آل البیت احد، جو میرے اہل بیت کے بارے میں کوئی بغض رکھے گا خواہ اس کا کوئی نام ہو۔ آج کل ہر فرقے نے اپنا نام ایک سے ایک آگے بڑھایا ہوا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ فرمایا کلمہ میرا پڑے گا، اور اگر میرے اہل بیت کے بارے میں کوئی بغض، کوئی کینہ،
یا کوئی نفرت یا ان کے مقام و مرتبے میں کمی کرنے کا اس کے دل میں کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی بغض ہوگا تو فرمایا الا ادخل النار، مگر اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ لہذا بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت اور ازواج مطہرات جن کو قرآن نے کہہ دیا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ قیامت تک آنے والے اہل بیت جو ہے وہ کلمہ گو کی مائیں ہیں اور ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو یہ سارا ہمارا ایمان ہے۔ ان میں سے کسی صحابی کے بارے میں ادنا صحابی ہو، صحابی آ گیا ہے، ایک بندہ آیا ہے، بخاری میں ہے، لمبا سفر کر کے آیا، آ کر اونٹنی سے اترا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہا ہے، اے میدان کرزار میں آ گیا، آ کر سلام دعا کی، اس نے کلمہ پڑھا، ابھی کوئی کام اس نے ابھی کوئی عمل نہیں کیا، آپ کے رخ انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، عمل اس نے کوئی نہیں کیا، اتنا کلمہ پڑھ کے واپس لوٹا، اس کی اونٹنی لڑکھڑائی اور گر پڑا، بہائیں شہید ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہٹایا اور پیچھے کیا، لوگ آگے آ رہے تھے، فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہے اور بھوکا پیاسا آیا ہے میری محبت میں، لہذا میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے ہیں۔ عمل کوئی نہیں کیا اس نے، صرف کیا کیا، کلمہ پڑھا، ایمان کی حالت میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک کو دیکھ لیا، ایک طرف یہ اور ایک طرف میرے آپ جیسے اگر کروڑوں بھی ہوں گے تو ہماری خس و خاشاک کی ویلیو تو ہو سکتی ہے کسی تنکے کی، کسی ذرے کی، کسی ریت کے ذرے کی، لیکن ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر اور اہل بیت اعظام پر، اہل بیت اطہار پر اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن پر ایسے انگلی نہیں کھڑی کر سکتے، کیونکہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جن کو 17 دفعہ اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے ان سب سے اچھا وعدہ کر لیا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، انہوں نے مجھے راضی کر لیا، میں ان سے راضی ہو گیا، اگر کوئی کمی کوتاہی تھی وہ بھی میں نے ان کو معاف کر دی ہے۔ اور اہل بدر میں جو شریک ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر والوں کے بارے میں آئے جبریل، اور جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر اپنے ساتھیوں میں سے سب سے افضل کن کو سمجھتے ہیں؟ فرمایا جو بدر والے ہیں ہم ان کو افضل سمجھتے ہیں۔ اب کہنے لگا، جبریل کہنے لگا ہمارے فرشتوں میں بھی جو بدر میں اترے تھے وہ سب سے افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اکیلے تو نہیں لڑے تھے نا، اور جب شاگرد ابھی آگے پڑے تھے تو اللہ نے اوپر سے قرآن نازل کیا تھا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، اور نشان لگے ہوئے فرشتے میں بھیجوں گا، اکیلے 313 آپ کے شاگرد نہیں لڑیں گے، ان کے ساتھ جبریل بھی مل کر لڑے گا، سارے لڑیں گے اور سارے چاروں فرشتے آگے اور دیگر بھی آگے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم۔ یہ وہ راستہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کے سمیت ایک بچوں تک کو قربان کر دیا تھا۔ ہمیں سبق سیکھنے کی چاہیے، ان تمام شخصیات کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ان کی جو زندگیاں تھیں وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث سے عبارت تھی۔
کتاب و سنت سے عبارت تھی، نہ نواسہ رسول نے کتاب و سنت سے باہر کوئی کام کیا ہے، اور نہ ہی کوئی صحابی اور نہ ہی اہل بیت کا کوئی شخص ایسا ہے، انہوں نے ہر چیز کتاب و سنت کے مطابق کی ہے، اور تقوی میں یہ لوگ سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے، اخلاص میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اب دیکھ لے، اگر ابن زیاد گورنر جو ہے اس نے اتنی زیادتی کی ہے تو ترمذی میں روایت موجود ہے کہ لما جیا بے عبید اللہ بن زیاد، عبید اللہ بن زیاد کا جنازہ جب مسجد کوفہ میں لایا گیا، اس وقت سال ڈیڑھ سال کے عرصے میں تمام قاتلوں کا صفایا اللہ نے کر دیا۔ ایسے معاملات ہوئے کہ کوئی قاتلان حسین میں سے ایک بندہ بھی نہیں بچا۔ اسے ڈیڑھ سال کے عرصے کے اندر اندر سارے لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے، اور مین وہ گورنر تھا ابن زیاد، جس وقت عبید اللہ بن زیاد اس کا نام تھا، ابن زیاد مشہور ہے۔ جب اس کا جنازہ لایا گیا، مسجد کوفہ میں رکھا گیا، ترمذی کی روایت ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اتنے میں لوگوں میں شور و گل بپا ہوا کہ آ گیا، ادھر سے بھی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے، کہنے لگے ہٹو بچوں کی صدائیں بلند ہوئی، اور ہٹو بچوں کی صدائیں بلند کر کے لوگوں نے کہا وہ آ گیا۔ دیکھا تو ایک سیاہ کالا ناگ جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد کے نتنوں سے اندر آ کے داخل ہو گیا، کیونکہ جو لوگ اہل بیت کا احترام نہیں کرتے، جو اس طرح کے گستاخ اور بے ادب، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر خم میں بھی اور دیگر حدیث میں کہا اور فرمایا، لوگوں میں تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اور لوگوں یاد رکھنا، اور میرے امتیوں، میرے بعد میرے اہل بیت کی عزت کو پامال نہ کرنا۔ 3 مرتبہ فرمایا، دیکھا جی، فرمایا 3 مرتبہ فرمایا میں تمہیں اللہ کا ڈر یاد دلاتا ہوں، اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں، فی اہل بیتی، میں اپنے گرانے کی عزت اور عظمت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا ڈر یاد دلاتا ہوں، اور اللہ سے ڈرنا، میرے بعد میرے اہل بیت کو ان کی عزت سے کھیلنے کی کوشش نہ کرنا۔ لیکن جو ناخالف لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، ہر امت میں بھی بعد میں ناخالف آ گئے تھے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ پہلے لوگ اچھے ہوتے، دوسرے بھی اچھے، اور تیسرے چلتے چلتے جنریشن بدلتی ہے۔ تو اللہ سورہ مریم میں کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ جب یہ ناخالف آتے ہیں تو وہ نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ قرآن بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ کا فرمان بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، صرف اپنا اقتدار نظر آتا تھا۔ ان کو نہ نواسے نظر آئے، نہ چھوٹے بچے نظر آئے، نہ اہل بیت اطہار کی مستورات نظر آئیں۔ تو ایسے گستاخوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہوا کہ 1.5 سال کے عرصے کے اندر اندر جو لوگ اس میں شامل تھے ان کو ایک ایک کو چن چن کر مار دیا گیا۔ آج ہمیں سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن و حدیث کے جو جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، جہاں اہل بیت کی عظمت بیان ہوئی ہے، پہلے صفحے پہ 22ویں پارے کا سورہ احزاب میں جو پہلا صفحہ ہے، اس میں اللہ نے کہا یہ کوئی عام گرانا نہیں ہے۔ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور یاد کرو تمہارے گھروں میں تو اللہ کا قرآن لے کر جبریل آتا رہا ہے، اور یہ اعزاز کسی اور گرانے کو حاصل ہے؟ نہیں حاصل۔
کسی اور گرانے کو حاصل ہے کہ 4 سال کا بچہ ایک اس گھٹنے مبارک پہ ہو، دوسرا کندھے مبارک پہ ہو، تو آپ انگلی سے فرمائیں میرا یہ بیٹا بھی جنت کا سردار ہے، میرا دوسرا بچہ بھی جنت کا سردار ہے۔ تیرے اور میرے بچے عام لوگوں کے بچے کی کیا ویلیو ہے؟ اور شیخ الحدیث کا پتر ہو، بڑے سے بڑے محدث زمان کا بیٹا ہو، اس کو یہ ویلیو کسی کو مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ جب بچپن میں کھیلنے والے، اور میں تو حدیث میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آقا علیہ السلام اور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے جس میں اشارہ کرنا منع ہے، جس میں کسی کو چپ کا اشارہ کرنا منع ہے، جس میں بات چیت کرنی منع ہے، لیکن آپ نے دیکھا میرے دونوں نواسے سرخ قمیضوں میں آ رہے ہیں تو آپ نے خطبہ چھوڑ کر ان بچوں کو اٹھا لیا، ایک کو دائیں طرف بٹھایا اور دوسرے کو بائیں طرف بٹھایا، اور حضرت حسن کی طرف اشارہ فرمایا، منبر پہ بٹھایا، فرمایا ان ابنی ھذا سیدا، میرا یہ بیٹا سید ہے اور یہ امت کے اندر بہت بڑے فتنے کے باب کو ختم کر دے گا اور صلح کروا دے گا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کروائی۔ دیکھیں یہ ساری تاریخ ہے، تاریخ کو اٹیچ کریں قرآن کے ساتھ، تاریخ کو اٹیچ کریں حدیث کے ساتھ، تو پھر مسئلہ سمجھ آئے گا۔ اور قرآن حدیث میں اگر نبی کی شان بیان ہوئی ہے تو صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی ہے۔ کبھی کہا والسابقون الاولون من المہاجرین، وہ سب سے آگے بڑھنے والے، وہ حلال کے رزق کی ایک کھجور دینے والے۔ اگر امت ساری کٹھی ہو کے احد پہاڑ کا سونا بھی، 1 نمبر سونا احد پہاڑ جتنا بھی دے گی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاگرد کی ایک کھجور تک نہیں پہنچ سکتی۔ ایک آدھا سیر مد اور نصف مد، آدھا کلو جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا، جس نے بدر میں رات گزار لی، جس نے کلیب بدر میں ابو جہل و ابو لہب کو، جن کو گھسیٹ گھسیٹ کر ان کافروں کو کلیب بدر کے کنویں میں پھینک دیا، کہا اس کا عمل اور امت کے آخری انسان تک آنے والے کا عمل برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے مجھے راضی کر لیا ہے۔ اللہ یہ کیسی کلاس ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ۔ اور کوئی ایک آیت ہو، ایک صورت ہو تو میں بیان کروں، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، جو یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ کچھ ایسے ہیں جو جام شہادت نوش کر کے میرے پاس آگے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی منتظر ہیں شہادت کے۔ یہ شہادت تو گاہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور لکھنے والے نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس بجھانے کے لیے تو نہر کوثر بےتاب تھی، جنہوں نے نہر کوثر کا پانی پینا ہو وہ دریائے فرات کو ٹھوکر مارتے ہیں۔ جنہوں نے نہر کوثر سے جام شیری وہاں سے پینا ہو وہ دریائے فرات کے جو ہے وہ گدلے پانی کو کیا پئیں گے؟ جب پورا گرانہ جنتی ہے، جب ایک ایک بچہ جنتی ہے، اور سارا گرانہ جنتی نہیں ہے، صرف جنتی نہیں ہے بلکہ سارے جنتیوں کے آپ جو ہے وہ سردار ہیں، تو لے جائے۔ آپ دیکھ لے جن قاتلین کا اور جنہوں نے یہ المناک واقعہ کیا تھا ان کا آج تک دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہاں جی، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق،
मार्काए वजूद में बदर व हुनैन भी है। इश्क देखा, मार्काए वजूद में बदर वाले भी जो है वो अल्लाह की मोहब्बत से सरशार थे। उन्होंने भी जाने पेश की हैं, हर एक ने नजराने पेश किए हैं। एक तो हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं है, और एक जो है वो हम अहले बैत के बारे में, सहाबा के बारे में अजीब व गरीब किस्म के मीडिया और अजीब व गरीब किस्म की आरा हैं, और जिनको अल्लाह कह चुका है वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास में कोई एक भी ऐसा नहीं है जो फेल हुआ हो। ये सारे ही टॉप क्लास के नंबर लेके अव्वल पोजीशन वाले हैं। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार तबऊहु फी सातिल उसरते, और जिन्होंने तंगी के दिन, तबूक के दिन साथ दिया, जिन्होंने नबी के जिंदान मुबारक के जब शहीद हो गए, जिन्होंने उहद में मेरे नबी का साथ नहीं छोड़ा, बदर व हुनैन में साथ नहीं छोड़ा। आज उम्मत का कोई आदमी अगर उन पाक नफूस पर और अगर अहले बैत अतार पे तानो तशनीह करता है, वो अपने ईमान से फारिग होगा। उनके दर्जात तो अल्लाह के नजदीक जो है वो बड़े ही हैं। वलल आखिरतु अकबर दरजातिन व अकबर तफजीला, वलल आखिरतु अकबर दरजातिन व अकबर तफजीला। अल्लाह में समझ की, अमल की तौफीक अता फरमा, किताब और सुन्नत का शदाई बना, अहले बैत अतहार की मोहब्बत को हमारे दिलों में पैवस्त फरमा दे, सहाबा की मोहब्बत को, अज़वाज मुतहरात के अदब व एहतराम को समझने की और उसके मुताबिक अपने अकायद की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरुल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़रूरी ऐलान समात फरमाएं, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अगले आइंदा जुम्मतुल मुबारक जो है वो 12:30 बजे शुरू होगा। पहले हम 12:20 पे 19 पे जो है वो अजान शुरू हो जाती है, 12:20 पे। आइंदा इंशाअल्लाह अजान जो है वो इंशाअल्लाह 12:30 बजे शुरू होगी। तो अल्लाह ताला हम सब को अव्वल वक़्त में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। सारे सब की हाज़िरी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, लेकिन अव्वल हाजिर होने वाले, जैसे मैंने कुरान में पढ़ा, सारे ही सहाबी बड़े हैं, लेकिन फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलूना, जो सबकत लेने वाले हैं, जो पहले आने वाले हैं, जो आगे आने वाले हैं, जो नंबर 1 पे आने वाले हैं। जो पहले आता है उसकी फजीलत ज़्यादा है। तो वो फजीलत तो आपको मालूम है, लेकिन आप सुनते हैं 70-76 साल से पहले आने वाले को ऊँट की कुर्बानी और फिर बैल की कुर्बानी, फिर वो जो है वो मुर्गी तक चली जाती है, फिर अंडे तक चली जाती है। तो हम तो वो अंडे से भी आगे ही है, बिल्कुल आगे चले जाते हैं। फिर हमारा नंबर भी जो है वो अंडा ही होता है, बिल्कुल जो है वो गोल 0 ही मिलेगा। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर आगे आए। एक दिन होता है हफ्ते के अंदर, हफ्ते में एक दिन काम न किया कुछ नहीं होता। 7 दिन काम कर कर के कौन सी कामयाबी मिल गई है कि जुम्मा छोड़ के लोग जो है वो बाहर फिरते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और जो जुम्मा छोड़ते हैं अल्लाह उनके दिलों पे मोहर लगा देता है, और जो जुम्मे की जमात में नहीं पहुंचते, मेरा दिल करता है कि मैं इमाम किसी और को खड़ा करूं, उनके घरों को जला दूं, लेकिन मुझे औरतों और बच्चों का ख्याल आता है। तो मैं इस वजह से उनके घरों को जलाने का इरादा जो है वो तर्क करता हूं। अगर औरतें न हों, बच्चे न हों, उनके घरों में बूढ़े बुजुर्ग न हों, तो उनके घरों को मैं जला कर खाक कर दूं। जो जमात से पीछे रहने वाले, जुम्मे से पीछे रहने वाले, अपने अपने घरों में अलग-अलग नमाजें पढ़ के अलग-अलग बंद कमरों में फटोफट जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और निकल गए आगे पीछे, ये कोई फजीलत नहीं है। अल्लाह हमें अफजल अमाल करने की तौफीक अता फरमा। मुहर्रम में अफजल अमाल करने हैं, उन अफजल अमाल में 9-10 मुहर्रम का रोज़ा भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये 10 मुहर्रम का रोज़ा रखोगे ना तो इससे पिछले एक पूरे साल के गुनाह माफ हो। एक साल जो गुजर गया,
یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے سارے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں مسلسل 13 سال یوم عاشور کا روزہ رکھا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یوم عاشور کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اگر آئندہ سال میں باقی رہا تو صرف 10ویں کا نہیں، لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، 9ویں اور 10ویں کا رکھو، نہیں تو 10ویں اور 11ویں کا رکھو۔ خالفوا فی الیہود والنصارى، ایک روزہ رکھنا ہے صبح سے شام تک۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے کہ امتی میرا ہو اور وہ یہود و نصارہ کی طرح ایک روزہ رکھے۔ فرمایا ان کی مخالفت کرو۔ لوگوں نے کہا وہ بھی رکھتے ہیں، یہود مدینہ بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ رکھتے ہیں، ان کی مخالفت کرو، تم 9ویں اور 10ویں کا رکھو۔ صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا ومرشدنا محمدا عبدہ ورسولہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا نظیر له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له، نشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله، ارسلہ اللہ تعالی بالحق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی، ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ